دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ چار قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین الباس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتا۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا۔ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے،
یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں، پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا. اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رہو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا. پیسے دے کے، آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہا ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے.
گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو، تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا، جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو. جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے. یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے. اس میں کیا حکام ہے؟ محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں. بس چھوڑ دو اس کو. جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو، ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے؟ میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے. ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال، تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات؟ ایک حد بندی کر دی تھی، ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی، مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں، ایک ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے.
تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک. میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے ہماری, افغانستان سے. میں اس وقت اذان, افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا, اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا ہے. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی طہارت میں, پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے, گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں, اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے, جن کا فقہ ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا, شیعہ اور سنی, ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو, جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے، تو یا تو ادھر چلے جاؤ یا بولتے کیوں نہیں، ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے، یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ۔ مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا۔ ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں۔ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے۔ ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی۔ اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو، حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے۔ ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں۔ ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا، ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو۔ ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے۔ ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے۔ 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا۔ شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے۔ ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے، جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں۔ بھائی یہ کوشش کریں گے نا، اس کی محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا، شادی کرنا بھی درست ہے۔ یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے، 100% غلط ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے، آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو، غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو۔ لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں۔
میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن. اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے. اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن. تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا، دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی. اچھا بھائی، اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. کالے کپڑے بھی ہو گئے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا. حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے. کو ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی. تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ. تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لباڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے. ایک صحابی نے گھر بڑا عالیشان تعمیر کی نا، آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی. ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے، یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر. سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ پھر سواری اچھی رکھو، سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو. اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل. کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات ہے. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں، یار وہ اتنا مہر، ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئیں گے تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی ہے نا اسلام میں. کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے، اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں اتنے تھوڑے تھوڑے مہر. یار کیا ہو گیا یار یہ؟ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی تمہاری مرضی، تم 10,000 رکھو پتہ، لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا، کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر، اس سے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000. وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے، لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو، اس کا مطلب 40 لاکھ کم بات گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. اس کا مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے. سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے، سپلائی زیادہ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بخود. جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی آپ کو. دوسری کر کے دیکھو، فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو دوسری کر رہا ہے، ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر. اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا، کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے وہاں مہر، آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ، ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-20 25-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا، کہاں جاتا ہوں مجھے پتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، ایک آدمی کی 24 بیٹیاں، 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہوں ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں، میں اس سے ملا، ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں. تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں، کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا یار. کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ 24 بیٹی ہے کہ 48 بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا کم وقت کہ رشتہ کون دے گا اس کو. کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں ہم. یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا، ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر، تو وہ آتا رہے گا. قیام و پوری زندگی آئے گا، یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو.
تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام. وہ ان کا ایک اصول ہے بھائی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی؟ یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے, لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریا مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں. وہ بھائی اپنی ایج دیکھ یار, تو یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں؟ الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے. وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. اور یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی جانا ہے. یہ کون ہے گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے, پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی اپنا مکان بنا لے, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے تھے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو. لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لیے, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کوئی ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے. تو 1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہو گیا. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا, رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی. عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے, رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار. تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو؟ وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے ہیں. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے. کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بحریہ ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہو, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی. وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا. اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو ذرا, بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں,
این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں کر تو خرید لوں، اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں، یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے، یا مفتی صاحب نے ڈھیر ہوشیاری کی ہے، بزنس بڑا شروع کر دیا ہے، مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے، یا تو یہ نیت ہوگی، یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے، شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے، اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں، تو چلو اپنا گھر خرید لیا، لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا، یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار ٹھیک ہے، رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں، تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی، او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے، صحیح بتاؤ، 1 کروڑ آپ کے پاس ہے، گھر بنائے ہو، 4 شادیاں کر لو، گھر میں عزت نہیں ہوگی لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی، سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے 4، مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے، گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے، تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں گھر گھر، تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی، ہوگی باہر ہی، یہ بتا دوں میں آپ کو، اندر بالکل بھی نہیں ہوگی، تو اندر تو کس کی، وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی، وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں، 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں، کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں، عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں ہیں، تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے، وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ سارے کھیل باہر کے ہیں، اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے، تو اللہ نے کیا فرمایا، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے، تزکیہ، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، نبی تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں، یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے، تعمیر ہے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، لیکن یہ سب سے کم تر چیز، جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے، تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے لہذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں، تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے، آخری، تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے، مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو، تعمیر، ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے اس کو بیچتا ہے، اس کا مقصد تو تعمیر نہیں ہے نا، اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے، وہ تو بزنس میں آتا ہے، تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا، اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام، کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی، آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں، آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا کیش ہو جائے گا، کیا مطلب گاڑی کے مزے آپ لے لو گے، سواری ہوگی، اچھی گاڑی ہوگی، ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا، میرا بڑا لمبا دورہ تھا، خود ڈرائیو کر کے گیا، خود گھما پھرا کے پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں، تو اچھی گاڑی ہوگی، سہولت والی ہوگی، ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی، آسان، تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا، اپنی ذاتی گاڑی ہے، جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں، گاڑی خاندانی رکھو، جتنی اوقات ہے، اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں، وہ زبردست، باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے، گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں، ایسی جاپانی گاڑیاں، آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں باہر نہیں آؤں گا، عزت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے، تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، تو خوراک اچھی کر لے انسان، تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے، اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا، ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے، انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا، تو اسی وقت کیش ہو جائے گا، تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے، اتنا پیسہ پھونک دیا، لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا، اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے، اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے، لوکیشن اچھی ہوتی، امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگوں کو نہیں، بس عزت ہوگی، بس چھوڑو، ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار، تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو، بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے، ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے، بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں،
کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, دھول سل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفنس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کیونکہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی چھی چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفنس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفنس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل, تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفنس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بہت ہو گیا اب بس انجوائے کریں گے لائف. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں, یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے ہیں نا, کہتے یار بہت کھا لیا اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک AC سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت.
وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا, وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے. یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی, 14 بچے ماشاءاللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو میں, او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں. اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا ہے, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس کیسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنہ ہو گیا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنہ, کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنہ آتا ہے. پھر وہ تو یہ کاکڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے, صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں, کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا. ہٹو بچوں, میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار, اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے بار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا, کیوں اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار, اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے. ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنہ. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنہ ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنہ کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنہ. دماغ فریش. پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش ہو. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری انہیں پسند ہی نہیں آئی, صاحب غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا. تو دودھ تو ہو نا اس کا, بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خم اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق. خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا. تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے ہیں, تو بکری پالو یار. اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے.
لیکن نہیں جی پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی شخصیت ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے, مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کی یہ آ گیا, فلاں کو یہ تو گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام ہی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر. کیا خیال ہے رہتے جب بیمار ہوتا ہے آدمی. دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا, اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے, ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو اللہ کے قبضے میں ہے دل, اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہا ہے نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے, ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی بیریر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے. یہاں تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتا, اب چرسی نہ بن جائے گا.